میں امام رضا علیہ السلام کے میلاد کے عنوان سے چند مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں. امام، میں نے بہت سوچا کہ میں کس پہلو کو پیش کروں. اتنا میں پڑھ چکا ہوں امام رضا علیہ السلام پر، مسلسل پچھلے چند دنوں سے پڑھ رہا ہوں، اور پہلے بھی آپ سن چکے ہوں گے، تو میرے لیے نیا پہلو. تو میں نے سوچا کہ امام کے القاب کو ٹھیک رہے گا موضوع، تو امام کے القاب کو پیش کروں آپ کی خدمت میں. تو اب امام کے القاب بہت زیادہ ہیں، میں چند القاب کو پیش کر سکتا ہوں، سارے تو القاب پڑھنا ہی مشکل ہے. تو امام کے چند القاب، سب سے مشہور جو امام کا لقب ہے وہ رضا ہے. نام ہے امام کا علی، امام کا نام رضا نہیں ہے، نام علی ہے. جیسے ہمارے ائمہ علیہ السلام کے اکثر کے نام محمد یا علی، 4 کے نام محمد ہے، 4 کے نام علی. تو اب یہاں امام کا نام ہے علی، لقب سب سے مشہور ہے رضا، علی ابن موسیٰ الرضا. اور اسی لیے جب آپ زیارت بھی پڑھیں تو السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضیٰ. اور آپ کے حرم کو بھی کہا جاتا ہے آستان قدس رضوی، اور آپ کی نسل کو بھی علوی نہیں کہا جاتا، رضوی کہا جاتا ہے. تو امام کا سب سے مشہور لقب ہے رضا، یعنی یا رضا ہے یا رضا، جو بہرحال جو بھی کہہ لیجئے. ایک ہے طبقہ جنہیں کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، اور کچھ ایسے ہیں جو مرتضیٰ یا رضا کہلاتے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ. رضی اللہ عنہم وہ طبقہ کی جن کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو، اور رضا یا المرتضیٰ وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے بھیجا ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے. کیا کہنے، سبحان اللہ. کیا کہ اگر کوئی انہیں راضی کر لے تو وہ رضی اللہ عنہ بن جائے گا. کیا کہنے، سبحان اللہ. تو رضی اللہ عنہ اور ہیں، مرتضیٰ اور ہیں. جیسے مولا امیر المومنین کے القاب میں سے لقب ہے المرتضیٰ، تو اسی لیے ان کے نام کے ساتھ کبھی رضی اللہ عنہ نہیں لگایا جاتا. بات واضح ہو رہی ہے، میں بہت زیادہ کھل کے تو نہیں پڑھ رہا ہوں. تو اس لیے مولا کا لقب ہے المرتضیٰ، اور امام رضا کا لقب ہے الرضا. تو رضا یعنی جن کے لیے اللہ کی رضا ہے، جن کے لیے اللہ کی خوشنودیاں ہیں، مرضات ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مرضات کو امام رضا کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اپنی مرضات کو، اپنی رضا کو. تو امام کا سب سے مشہور معروف لقب الرضا. اور سارے دنیا کے اندر امام کو امام رضا جب کہا جائے امام رضا تو پھر 8ویں امام ہی مراد لیے جاتے ہیں، جبکہ دنیا کے اندر بہت سے رضا نامی افراد موجود ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر جب کہا جائے امام الرضا تو امام 8ویں امام ہی علیہ السلام. امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے عالم آل محمد، عالم آل محمد. جیسے صادق آل محمد چھٹے امام کا لقب ہے، باقر آل محمد ہیں، کاظم آل محمد ہیں. تو امام کا لقب ہے عالم آل محمد. دیکھیں ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ کسی گھرانے میں کوئی عالم نہ ہو، وہاں کوئی عالم بن جائے تو جتنے القاب ہوں گے، کچھ لوگ تو پہنچ گئے. میں تھکا ہوا آیا ہوں تو شاید اب میں اس طرح سے جوش سے نہ پڑھوں، لیکن چلتے رہیں گے آپ لوگ، سمجھ رہے ہیں، میں ساتھ ہیں سب لوگ. تو امام کے القاب میں سے لقب ہے عالم آل محمد، جیسے صادق آل محمد. امام کا لقب ہے عالم آل محمد. دیکھیں ایک گھر میں مثال کے طور پہ کہا جائے کہ کوئی بچہ خوبصورت ہو جائے نا، اور گھر میں دوسرے خوبصورت نہ، تو جتنے القاب ہوں گے، شمس و قمر ہو، نہ جانے جو کچھ ہوگا لقب اسے مل جائے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. لیکن اگر کسی گھر میں سبھی مشہور ہوں کہ خوبصورت ہیں، کیا کہنے، کہیں یعنی صحابہ بار بار پوچھے تھے یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا جناب یوسف تھے، ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں. وہ رسول خدا علی مرتضیٰ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی انت کا بدر دجا، آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا. اور جب نام رکھتے ہیں حسن حسین کے تو حسن جو نکلا ہی حسن سے، یعنی خوبصورت، علی کا صحت اللہ، یعنی بہت خوبصورت. جہاں سارا گھرانہ خوبصورت ہو وہاں لقب ملے کسی کو قمر بنی ہاشم کا. قمر بنی اب سوچیے جناب عباس کتنے خوبصورت ہوں گے. بات پہنچ رہی ہے میری؟ بنی ہاشم کی خوبصورتی مشہور ہی تھی، وہاں جناب عباس علیہ السلام کو کہا گیا قمر بنی ہاشم. اچھا جہاں علم مشہور تھا، رسول خدا مدینۃ العلم، آپ نے مس کیا ابھی چلیں آپ کا تو اپنے گھر آپ کو آنا جانا پڑے گا، تو یہ سیرت ہے اہل بیت علیہ السلام کی. تو بہرحال یہاں دیکھیں عالم آل محمد امام کے القاب میں سے لقب ہے عالم آل محمد. تو میں کہہ رہا تھا کہ قمر بنی ہاشم جہاں سبھی خوبصورت ہوں وہاں قمر بنی ہاشم، اور جہاں سبھی عالم ہوں اور عالم نہیں علم لدنی کے مالک ہوں
بات پہنچ رہی ہے بھئی؟ جہاں رسول خدا ہوں مدینۃ العلم، مدینۃ العلم، یعنی اگر کوئی دنیا میں شہر ہے علم کا تو وہ پیغمبر ہیں، علی ہے باب مدینۃ العلم۔ جہاں سبھی علم لدنی کے مالک ہوں وہاں 8ویں امام کا لقب ہو عالم آل محمد، عالم آل محمد۔ تو اب یہ پوری بحث کی گئی ہے کہ امام کا 8ویں امام کا لقب عالم آل محمد کیوں ہے بھئی؟ جہاں پہ مثال کے طور پہ رسول خدا، علی مرتضیٰ، امام حسن و حسین، جہاں سبھی علم والے، تو عالم آل محمد 8ویں امام کیوں؟ تو کہتے ہیں جتنے مناظروں کا موقع 8ویں امام کو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ امام کا 8ویں امام کا لقب عالم آل محمد اس لیے ہے کہ پیغمبر کے بعد بھی تقسیم ہو گئی، اتنے انبیاء آئے تھے لیکن پیغمبر کے بعد بھی تقسیم ہو گئی، کچھ پیغمبر کے ماننے والے راہ راست پہ رہے اور کچھ راہ راست سے ہٹ گئے۔ اب چاہے کیمرے پہ جائے، یہ تو میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، سب کو پتا ہے نا۔ اچھا اب یہ لمبا چوڑا ایک سقیفہ ہی کہاں ہوتے رہے، سقیفے ہوتے رہے، سقیفے پہ سقیفہ، یہ نہیں جانا چاہیے تھا البتہ، یہ اب آپ نے کروا دیا، آپ یہ گھر ہے بعد میں آپ ہی پکڑے جائیں گے تو۔ اچھا اب بہرحال پیغمبر اسلام کے بعد بھی تقسیم ہو گئی، یعنی کچھ ایسے تھے جو باقی رہے راہ راست پہ اور کچھ راہ راست سے ہٹ گئے۔ امیر المؤمنین کے بعد بھی، ابھی اس کے اندر جتنے بھی فرقے بن رہے پیغمبر اسلام کے بعد سارے حق پہ نہیں ہیں۔ ستفترق امتی الی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، جیسے یہودی جناب موسیٰ کے ماننے والے 71 فرقوں میں بٹے تھے، جناب عیسیٰ کے 72 میں، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ وہ کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اب ہر فرقہ کا یہی دعویٰ ہے وہ فرقہ ناجیہ ہم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہیں، اگر میں نہ سمجھتا تو میں آج ہی بدل لیتا۔ آپ میں تعصب ہو تو ہو، مجھ میں نہیں ہے بھئی، آپ لوگوں کی ضمانت نہیں لے سکتا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، آپ لوگوں کی ضمانت نہیں لے سکتا، کیا پتا آپ میں سے کوئی تعصب کی وجہ سے شیعہ ہو، صحیح ہے، حق ہے، لیکن شاید تعصب کی وجہ سے ہو کہ مجھے دوسرا پسند ہی نہیں ہے، مجھے دوسرا جچتا ہی نہیں ہے۔ کسی نے کہا بھی ہے، کسی شاعر نے، کوئی ولی آنکھوں میں علی کے سوا جچتا ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنے انداز سے ترجمہ کیا کہ میں وہ پورا نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا جو انہوں نے لکھا، تو کہتے ہیں کوئی میری آنکھوں میں مجھے جچتا ہی نہیں ہے، جتنا مرضی کوئی بڑا ہو، حق پہ بھی ہو، علی علی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو عزیزان گرامی اب دیکھیں، بعض اوقات کوئی تعصب کی وجہ سے بھی شیعہ ہو سکتا ہے، لیکن میں تعصب کی وجہ سے نہیں ہوں، میں حق سمجھتے میں ہوں۔ عزیزان گرامی تو اب یہاں پہ امیر المومنین کے بعد بھی تقسیم ہو گئی، ایسے ہیں جو جناب امیر کے بعد کسی امام کو نہیں مانتے، اور اگر احترام کرتے تو کہتے ہیں علی کے بیٹے تھے، نہیں تو میں باصر علی کو مانتا ہوں۔ ایسے ہیں، آپ لوگوں نے بھی شعروں میں بھی پڑھے ہیں، تو ایسے ہیں جو جناب امیر کو مانتے لیکن بعد والے ائمہ کو نہیں مانتے، چاہے وہ نصیری کہہ لیں، چاہے آپ علوی کہہ لیں، علوی بھی ایسے ہی ہیں، تو ٹھیک ہے۔ تو عزیزان گرامی پھر امام حسن مجتبیٰ کے بعد بھی آپ کو مل جائے گی تفریق، امام حسین علیہ السلام کے بعد بھی تفریق مل جائے گی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کہ ایک راہ راست پہ رہے اور کچھ بھٹک گئے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پتہ نہیں گھبرا رہے ہیں یا؟ چوتھے امام علیہ السلام کے بعد بھی آج تک باقی ہیں زیدیہ فرقہ، ایک ہے زیدی سادات، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، زیدیہ فرقہ کے جو حضرت زید کو امام مانتے ہیں، 5ویں امام کو امام نہیں مانتے، وہ آج تک باقی، یمن میں چلے جائیے آپ کو مل جائیں گے زیدیہ فرقہ۔ اسی طرح سے امام باقر کے بعد، امام صادق علیہ السلام کے بعد، کیونکہ خود چھٹے امام سے پوچھا گیا، اور علم الیقین فیض کاشانی کتاب ہے عقائد کے اوپر، کہا کہ مولا یہ جو آپ کے جد رسول خدا نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، تو کیا یہ سارے فرقے آپ کے مخالفین میں ہی ہوں گے؟ کیوں زیادہ تر فرقے وہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ہمارے ماننے والوں میں بھی 13 فرقے بنیں گے۔ کتنے؟ 13 فرقے بنیں گے، صرف ایک راہ راست پہ ہوگا۔ گھبرا گئے یار آپ تو؟ ہمارے ماننے والوں میں بھی 13 فرقے بنیں گے، صرف ایک پہ، ایک راہ راست پہ ہوگا۔ کہا مولا وہ کون سا فرقہ؟ کہا جو ہم میں سے ایک کا بھی منکر ہو، وہ 12 کا منکر ہے، ایک کا بھی منکر 12 کا منکر ہے۔ کہا کوئی بھی کہنا کہ میں ایک امام کو مانتا ہوں، میں اس کو اپنے انداز میں کہوں، یہ مت کہا کیجیے یہ ایک امام کا ماننے والا ہے، یہ مثلا 4 اماموں کا ماننے والا ہے، یہ 6 اماموں کا ماننے والا ہے، مثلا
7 اماموں کے جو ماننے والے واقفیہ تھے وہ ختم ہو گئے، اب نہیں ہے وہ فرقہ، لیکن فرقہ تھا واقفیہ. 6 امامی ہیں، فتحی مذہب ختم ہو گیا لیکن اسماعیلی ہیں. پھر اسماعیلیوں کے اندر آگے آغانی ہیں، بہرے ہیں، پھر بہروں کے اندر داؤدی ہیں، سلیمانی ہیں، آغانیوں ایسا سے فرقے یعنی اسماعیلیوں کے اندر کافی ہیں ان میں بھی. تو اب یہ نہ کہا کیجئے یہ 1 امام کا ماننے والا، یہ مثلا 4 امام کا، 3 امام کا ماننے والا، 6 امام کا ماننے والا، 7 امام کا، نہیں، بلکہ یہ کہا کیجئے یہ 11 اماموں کا منکر. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا کیجئے یہ 11 اماموں کا منکر، یہ 10 امام کا منکر، یہ 9 امام کا منکر، یہ مثال کے طور پہ 6 امام کا منکر، یہ 5 امام کا منکر، 1 کا منکر 12 کا منکر ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں بھائی، باقی لوگ بھی انجوائے کر رہے ہیں، یہ 1 کا تو کئی بار میرے ساتھ جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا سب لوگ. تو عزیزان گرامی، اب یہ امام نے فرمایا کہ ہمارے بھی ماننے والوں میں 13 فرقے بنیں گے، صرف 1 راہ راست پہ رہے گا. تو کہاں جو 12 کو مانے گا. تو عزیزان گرامی، اب 8 میں نے پیش کر رہا تھا امام کے القاب کو، تو 8ویں امام کا لقب ہے عالم آل محمد. تو ہر امام کے بعد، پیغمبر کے بعد بھی، حضرت موسیٰ کے بعد بھی امت کچھ راہ راست پہ رہی. یہودی بھی تو آئے نا پیغمبر تک، حضرت عیسیٰ کو بھی ماننے والے بہت سے یہودی تھے، رسول خدا کو ماننے والے بہت سے یہودی تھے. عزیزان گرامی، تو جناب موسیٰ کے بعد بھی کچھ نہ کچھ امت بٹی، جناب داؤد کے بعد بھی بٹی، جناب عیسیٰ کے بعد بھی امت بٹ گئی، جناب رسول خدا کے بعد بھی، جناب امیر کے بعد بھی. لیکن روایات میں ہے کہ کوئی بھی اگر آپ سے آ کے کہے نا میں امام رضا کا ماننے والا ہوں، تو پھر سمجھ لو 12 کا ماننے والا. اگر کوئی بھی آپ سے کہہ دے میں 8ویں امام کا ماننے والا ہوں، میں امام رضا علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، تو پھر یقین کر لیجئے 12 تک سب کو مانتا ہے، کیونکہ 8ویں امام کے بعد شیعوں میں کوئی فرقہ نہیں بنا. اس لیے 8ویں امام کا لقب ہے عالم آل محمد. شاید کوئی نیا پہلو رہا ہو. عالم آل محمد، تو ان کے بعد کوئی بھی فرقہ نہیں بنا، کیونکہ بہرحال ہر امام کے بعد آپ کو پتہ ہے نا کہ مظلومیت ایسی تھی کہ نئے امام علیہ السلام کا تعارف کروانا آنا لوگوں میں بڑا آسان نہیں تھا. یہاں تک کہ 6 امام نے تو وصیت ہی 5 لوگوں کے نام لکھی تھی. بھئی امام جس کے نام وصی جو قرار پا، پیغمبر کے وصی، کہا جس کے نام وصیت ہے وہی وصی ہے. تو وصی کون ہے؟ رسول خدا کے امیر المومنین، ان کے نام وصیت. وہ کہتے نہیں، ان کو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. باقی مسلمان کہتے نہیں، انہیں وصیت کی تھی غسل و کفن کی. پتہ نہیں کیسے کیسے عقیدے ہیں لوگوں کے، کہ انہیں غسل و کفن کی. بھائی جو پیغمبر کے غسل و کفن دینے لائق نہ ہو تو کیا وہ پیغمبر کے ممبر لائق ہو سکتا ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو اب وہ بہت سے مسلمان کہتے ہیں نہیں، پیغمبر نے جناب امیر سے کہہ دیا تھا آپ غسل و کفن کیجئے گا. وہ علی کیونکہ احکام بہتر جانتے تھے، علی افضل تھے دوسری چیزوں. باہر پتہ نہیں کیسے کیسے عقائد ہیں. بھئی جو غسل دینے لائق نہ ہو پیغمبر کی نگاہوں میں، وہ ممبر لائق کیسے ہو سکتا؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، سخت باتیں تو نہیں کہہ رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، اب یہ نظام ہے پیغمبر علیہ السلام نے جسے وصی قرار دیا. اب رسول خدا کے بعد جناب امیر نے وصی قرار دیا کہ میری وصیت حسن مجتبیٰ کے نام، اور پھر سب بیٹوں سے کہا کہ سب کے سب میرے بیٹے حسن کا ساتھ دے، اور پھر حسن کے بعد میرا بیٹا حسین ہوگا. بتا دیا کہ پھر حسین کے بعد کبھی بھی بھائیوں میں امامت جمع نہیں ہوگی. حسین ابن علی کے بعد بھائیوں میں امامت جمع نہیں ہوگی. حسن حسین دونوں امام ہیں. امام حسین کے بعد کبھی بھی، جیسے امام 6 امام کی اگر بیٹا کوئی دعویٰ کر بھی دے تو وہ امام نہیں ہے، کیونکہ بھائیوں میں امامت جمع نہیں ہوگی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں کہ اگر عبداللہ افتح کہہ دے کہ میں بھی امام ہوں، یہ بھی امام لیکن میں بھی امام ہوں، تو ماننا مت، کیونکہ کبھی بھی دوبارہ بھائیوں میں امامت جمع نہیں ہوگی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، کبھی بھی امامت بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی. تو عزیزان گرامی، اگر بات واضح ہو رہی ہو تو اب 6 امام علیہ السلام نے اس لیے 5 لوگوں کے نام وصیت لکھی، سب کے سب امام. دیکھیں کتنی مظلومیت ہے. تو اب کیا کیا؟ اب مثال کے طور پہ حضرت ابو بصیر جا چکے تھے، کوفے واپس جا چکے تھے. تو انہوں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہا بہت بری خبر لایا ہوں، 6 امام کی شہادت ہو گئی. تو رونے لگے، سارے صاحب بیٹھے. تو کہا کہ لیکن زیادہ پریشانی کی بات یہ نہیں کہ مولا کی شہادت ہو گئی، زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ مولا 5 افراد کے نام وصیت چھوڑ گئے. حضرت ابو بصیر بھی پریشان ہو گئے. کہا یہ کیا؟
بھئی ایک کے نام وصیت ہوتی ہے اور وہی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ امام ہے. تو اب ایک مرتبہ کہا کہ بھئی کیا امام علیہ السلام نے 5 افراد کے چھٹے امام نے 5 افراد کے نام وصیت کر دی, یہ کیا؟ حضرت ابو بصیر بھی پریشان ہو گئے. حضرت ابو بصیر بہت پہنچے ہوئے صحابی ہیں, کچھ دیر پریشان رہے, پھر اچانک بولے کوئی مصلحت ضرور ہوگی, چھٹے امام کی امامت ثابت ہے, انہوں نے 5 کے نام دیے ہیں تو کوئی مصلحت ضرور ہوگی, تم نام بتاؤ شاید مصلحت سمجھ میں آ جائے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, آپ لوگ پریشان ہو گئے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ تو اب ایک مرتبہ کہا بھئی نام بتاؤ کہ ان 5 کے نام کیا ہیں کہ پتہ چلے کہ ان میں سے کون امام ہے. امام نے کیوں 5 افراد کے نام لکھے؟ کہا پہلا جو نام لکھا وہ امام نے اپنی زوجہ کا نام لکھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ حضرت حمیدہ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان ہو گیا, عورت جب جناب سیدہ امام نہیں تو اور کوئی بیوی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ کہ جب جناب فاطمہ تو زہرا امام نہیں تو اور کوئی بیوی امام کیسے؟ جب جناب زینب امام نہیں, جناب سیدہ امام نہیں, اس کا مطلب ہے کوئی خاتون امام نہیں ہو سکتی. یہ تو اور آسان ہو گیا, باقی 4 کے نام کیا؟ کہ اور زیادہ پریشان کن ہے. چلو تم نے خاتون کا تو نام نکال دیا, اگلا نام جو ہے وہ امام نے رکھا ہے خلیفہ کا, منصور دوانقی کا. کہا یہ تو مشکل نہیں ہوا, اور آسان ہو گیا, ظالم کبھی امام نہیں ہو سکتا. بات واضح ہو رہی کہ ظالم کبھی امام نہیں ہو سکتا. تو کہا اور کس کا نام ہے؟ کہا کہ وہ جو گورنر ہے مدینے کا اس کا بھی نام ہے. تو کہا کہ جو ظالم کا تنخواہ دار ہو, جو ظالم کا تنخواہ دار ہو وہ بھی امام نہیں ہو سکتا. تو کہا کہ بھئی یہ تو اور زیادہ آسان ہو گیا, یہ 3 تو نام نکل گئے. کہا چوتھا نام, کہا عبداللہ افتہ کا, امام کے بیٹے کا. کہا ان کے دونوں پاؤں ٹیڑے ہیں اور ان کے اندر جسمانی نقائص موجود ہیں. کہا امام نے کہا تھا امام وہ ہوتا ہے جو ہر طرح سے باکمال ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ تو کہا کہ اور کون؟ کہا موسیٰ بن جعفر. کہا پھر میرے لیے امامت ثابت ہے, موسیٰ کاظم امام ہے. اب عزیزان گرامی مدینے میں بھی کچھ لوگ پریشان ہو گئے, کہاں کیا کیا؟ کہا نہیں عبداللہ افتہ بڑے بیٹے ہیں, میں ان کو امام مانتا ہوں. بہت سے لوگ گمراہ ہوئے, کہا امام نے وصیت میں نام بھی لکھا تو کیوں نہ مانوں, یہاں وہاں ہر جگہ پہ. اب 7ویں امام سے پوچھا کہ مولا بات کیا ہے, یہ آپ کے بابا نے صرف آپ کا نام کیوں نہیں لکھا؟ پھر بھی کچھ لوگ تو گمراہ ہو گئے. کہا بادشاہ سے پوچھو, خلیفہ سے پوچھو. خلیفہ نے حکم دیا کہ پہلا کام کرو, جس کے نام وصیت لکھی ہے جعفر الصادق نے اسے قتل کر دو. منصور دوانقی نے, بادشاہ نے, عباسی نے, جس نے چھٹے امام کو زہر دیا تھا, اس نے کہا پہلا کام میں نے اسے تو مار دیا, جس کے نام وصیت ہے اسے بھی مار دو. کہ حضور یہی تو پریشان کن بات ہے, آپ کا نام بھی ہے. بات واضح ہوئی کہ ہم میرے نام وصیت رکھ دی, یہ ممکن ہی نہیں ہے. انہیں تو پتا تھا میں زہر دینے والا ہوں. کہا نہیں آپ کا نام ہے, کا نام سنا. تو انہوں نے نام بتایا سب کے 5. کہا لیسا الی ہؤلاء سبیل, ان 5 پہ تو کوئی سبیل نہیں ہے کہ سب کو مار دیا جائے. یہ تو اس میں تو خود بھی میں ہوں, گورنر اکیلے کا نام بھی ہوتا تو میں مروا دیتا اسے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں, میرے گورنر کا اکیلے کا بھی نام ہوتا نا تو میں اس کو بھی قتل کروا دیتا. لیکن یہ کیا وصیت رکھی کہ میرا نام بھی رکھ گئے ہیں. عزیزان گرامی کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ امام نے 5 افراد کے نام کیوں رکھے وصیت میں, سوائے جو قریبی ترین شیعہ تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی پیغمبر جانتے تھے میں غدیر میں اعلان کر کے جا رہا ہوں, پھر بھی سقیفہ کے ماننے والے آ جائیں گے. ہم اسے شیعہ نہیں مانتے جو سقیفہ غدیر میں تمیز نہ رکھتا ہو. شیعہ وہ ہے جو غدیر و سقیفہ میں تمیز رکھتا ہو. بات واضح ہو گئی ہے گرامی. وہ پھر ایسا شیعہ اچھا ہی نہیں ہے, وہ کچھ اور مذہب پہ چلا جائے جسے امام رضا اور مامون تک میں تمیز نہ ہو. پتہ نہیں لوگ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو ایسے کہ کیا, جس کے ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے جو بھولا بھالا شیعہ جسے کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو وہ دین کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. اس قسم کا بھولا جسے یہی نہ پتا ہو, پتہ نہیں کا سبی رضی اللہ عنہ. ایسے شیعہ سے تو بہت, یعنی دین جو ہے اس کے نہ ہی ہو, ایسا شیعہ نہ ہو تو بہتر ہے کہ جس کو تمیز نہ ہو دین کی.
اور ایسے اب ہم دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں ایسے شیعہ، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تو اب یہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تو یہ تمیز ہے عزیزان گرامی. اب 8ویں امام، میں نے امام کے 2 القاب سے پیش کیے ہیں، رضا اور عالم آل محمد. تو میں امام کے ساتھ القاب پیش کر رہا ہوں آج. میں نے ایک رضا پیش کر دیا، اس کے بعد عالم آل محمد. امام کا لقب ہے عالم آل محمد، کیونکہ پچھلے تمام ائمہ علیہ السلام کے بعد فرقے بنتے رہے. 8ویں امام کو جو مانتا ہے وہ پھر 12 تک سب کو مانتا ہے. اچھا، اسی لیے پھر پوچھا، کہا کہ مولا آپ میں سب سے زیادہ زیارت کا ثواب کس امام کی زیارت کا ثواب؟ اللہ اکبر قبلہ، ماشاءاللہ. تو کہاں امام رضا علیہ السلام کی. میں نے، مجھے پتا تھا امام حسین کا کہیں گے، سب کہیں گے امام حسین علیہ السلام، یا زیادہ سے زیادہ کہہ دیں گے مثال کے طور پہ رسول خدا یا علی مرتضیٰ. لیکن سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ کہاں؟ 8ویں میں. کیا کہنے. قبلہ ماشاءاللہ. فرسٹ ٹائم. اب یہ میں آپ کو روایت پیش کر دوں، میں اسی لیے لکھ کے لے آیا تھا تاکہ محمد وآل محمد صلی حوالہ یاد تھا، لیکن میں نے کہا پھر بھی آپ کو پتا میں یہ سینکڑوں ہزاروں احادیث آیات وغیرہ ایک ہی وقت میں ذہن میں ہوتی ہیں، ہزاروں کے وقت. ایک وقت میں اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار نے اتنا عطا کیا کہ دماغ چل رہا. تو اب یہ اصول کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 585. تو اور روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. آپ نے فرمایا من زار ولدی فلہ 70 حجہ مبرورہ، جو بھی میرے بیٹے رضا کی زیارت کرے اسے 70 مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب. کتنے؟ 70 حج جو قبول ہوں. وہ ایسے بھی تو ہوتا ہے کئی لوگ حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، حج منہ پہ مار دیا جاتا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کئی لوگوں کے حج منہ پہ مار دیے جاتے ہیں. تو اب امام فرماتے ہیں، 7ویں امام فرماتے ہیں میرے بیٹے کی جو زیارت کرے گا اسے 70 مبرور حجت مبرورہ، جو حج قبول ہے، مقبول حج. تو راوی نے فوراً پلٹ کے جملہ کہا 70 حجہ، مولا 70 حج. تو آپ نے فرمایا قال قلت 70 حجہ، قال نعم و700 حجہ. کہا ہاں اتنا ہی نہیں، 700 حج کا. نہیں ابھی ابھی تک نہیں ہے مجمع. تو ایک مرتبہ اس نے کہا مولا قلت 700 حجہ، 700 حج. تو آپ نے فرمایا قال نعم، ہاں 700 حج. اتنا ہی نہیں، 70,000 حجہ، 70,000 70,000 حج. قلت و70,000 حجہ، 70,000 حج. آپ نے فرمایا نعم. اور کتنی مرتبہ لوگ حج پہ جاتے ہیں، رب حجۃ لا یقبل، کئی ایسے حج ہیں جو قبول نہیں ہوتے. یہ 70,000 مقبول حج. امام نے کہا وہ 70,000 مقبول حج، 70,000 مقبول حج. کیوں؟ یہ نویں امام سے پوچھا گیا، مولا کیوں آپ کے بابا کی زیارت کا ثواب زیادہ، رسول خدا کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے تھا، علی مرتضیٰ کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے تھا، جناب سیدہ کا، امام حسن کا، امام حسین کا. کہ کیونکہ جو ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے لازمی نہیں کہ حق پہ ہو. کہ لازمی نہیں کہ حق پہ ہو. جو رسول خدا کی زیارت کے لیے لازمی نہیں حق پہ ہو. کیا پتا پیغمبر کو مانتا ہو 12 کا منکر ہو. کیا لازمی نہیں کہ جو علی مرتضیٰ کی زیارت کے لیے جائے حق پہ ہو. کیا پتا علی کو مانتا ہو بیٹوں کا منکر ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. اسی طرح سے باقی ائمہ کا لیکن جو بھی امام رضا کی زیارت کے لیے جائے گا پھر مان لو وہ 12 اور 14 کا ماننے والا. اور فرمایا آپ نے
کا، کیونکہ وہ 12 اور 14 کا ماننے والا ہے بہت ہو کہ جو بھی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے کیا گا کہنے وہ سب کا ماننے والا ہے، اور مستکمل الایمان ہی کی زیارت قبول ہوتی ہے، جس کا ایمان مکمل ہو، ایمان کامل ہو. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے.